جیل کی زندگی رنگوں سے یکسر مبرہ ہوتی ہے، کسی طرف ہریالی یا سرخی نہیں ہوتی، کسی کو گھاس اور سبزیاں اگانے کی اجازت نہیں تھی، رنگین لباس برسوں نظر نہیں آتے۔ دوپہر کو گرم سفید سورج اچانک سامنے آ جاتا ہے اور طلوع و غروب کے رنگ قیدیوں کے حافظے سے محو ہو جاتے ہیں۔ گول بدرنگ دیواروں میں چکر لگا لگا کر نظریں کند ہو جاتی ہیں اور رنگوں میں تمیز کرنے کی صلاحیت باقی نہیں رہتی۔ جیل وہ جگہ ہے جہاں انسان کے دل میں کھلی سرسبز جگہوں، پہاڑوں اور دریاؤں کے لیے چاہت اور آرزو پیدا ہوتی ہے۔ دنیا کی ان معمولی چیزوں کی خواہش دل اور آنکھوں میں خلا پیدا کر دیتی ہے اور سوچنے والے ذہین لوگوں کے دماغوں میں دیوانگی جنم لیتی ہے۔ کافی عرصے بعد جیل کی فضا میں کچھ تبدیلی پیدا ہوئی۔ جب عدم تعاون کے سلسلے میں والنٹیئرز نے قید میں آنا شروع کیا تو نعیم کی آنکھوں کا خلا پر ہونے لگا۔ ارد گرد اپنے ساتھیوں کو دیکھ کر وہ واپس احساس کی دنیا میں چلا آیا۔ نووارد تر و تازہ چہرے والے، چمکتے ہوئی آنکھوں والے لوگ تھے اور پرانے باشندوں سے ہر حال میں مختلف تھے۔ انہوں نے آتے ہی جیل کے ماحول کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کھلے بندوں، حکام اور جیل کے قوانین سے عدم تعاون کا اعلان کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جیل کا نظام سخت کر دیا گیا اور زائد مشقت اور درے بازی کے واقعات روز بروز بڑھنے لگے۔ ایک واقعہ جو نعیم کو بہت عرصے یاد رہا، ایک 16 سالہ لڑکے کا تھا۔ وہ ذہین چہرے والا، خوش مزاج، دلیر سا لڑکا تھا۔ اس کے چہرے پر لڑکپن کا مخصوص دمکتا ہوا حسن اور دل ربائی تھی۔ وہ عدم تعاون کی تحریک میں اسکول چھوڑ کر جیل چلا آیا تھا۔ آتے ہی اس نے قانون شکنی شروع کر دی۔ اس کی پیش قدمیوں سے تنگ آ کر حکام نے اس کے لیے کوڑے کی سزا تجویز کی۔ اسے مادرزاد ننگا کرنے کے بعد اس پہ کوڑے لگائے گئے۔ پہلے اسے ستون سے باندھا گیا اور پھر جلادوں نے، جو کہ وارڈ اور اوور سیئرز میں سے ہی منتخب کیے گئے تھے، کوڑے برسانے شروع کیے۔ ٹھوس چمڑے کا کوڑا اس کے کنوارے بے داغ جسم پہ پڑتا اور کاٹتا ہوا چلا جاتا۔ اس کے بدن میں جھرجھری پیدا ہوتی اور وہ پوری آواز سے چلاتا، انقلاب زندہ باد! حتیٰ کہ درد کی شدت سے اس کا چہرہ کاغذ کی طرح سفید اور جسم نیلا پڑ گیا۔ اس کی آواز آہستہ ہوتی ہوتی بالکل بیٹھ گئی اور 11 کوڑوں کے بعد وہ بے ہوش ہو گیا۔ جیل کے عملے نے ایسے قیدی کب دیکھے تھے جو اپنی مرضی سے جیلوں میں داخل ہوئے تھے اور جنہوں نے ان کا ہر حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ قید سے نکلنا ان کے لیے کوئی مشکل کام نہ تھا۔ انہیں صرف ایک معافی نامہ لکھنا اور آئندہ کے لیے پرامن چال چلن کا وعدہ کرنا تھا۔ یہ کر کے وہ باہر جا سکتے تھے۔ ان کے بارے میں جیل کے عملے کو اعلیٰ حکام کی طرف سے خاص ہدایات موصول ہوئی تھیں۔ ان دنوں میں ان جیلرز کو خاص ترقیاں اور خطاب دیے گئے جن کا سلوک قیدیوں کے ساتھ خصوصی طور پر سنگ دلانہ تھا۔ انہی دنوں نعیم کے ساتھ والی کوٹری میں کچھ دنوں کے لیے چند خواتین قیدیوں کو رکھا گیا جو عدم تعاون کے سلسلے میں قید ہوئیں۔ وہ سب تعلیم یافتہ اور مہذب طبقے کی عورتیں تھیں، لیکن انہیں پختہ اور عادی مجرم عورتوں کے ساتھ ٹھہرایا گیا اور انہیں اس قسم کی باتیں سننے کو ملی: تم تو بڑی خوبصورت ہو، جیلر کے ساتھ سو تو چھوٹ جاؤ گی، تمہارے خاوند نامرد ہیں جو یہاں آ گئی ہو۔ اس کے علاوہ بہت سے گندے الفاظ اور گالیاں تھیں جو اس آفت خیز دور میں ہندوستان کی ہزاروں مہذب عورتوں کو سہنا پڑیں۔ نعیم نے دل میں سوچا وہ اپنے بیوی کو کبھی جیل نہ آنے دے گا۔ سال کے آخری دنوں میں روشن آغا کے سیاسی دوستوں کی مجلس منعقد ہوئی، جیسے گزشتہ کئی برسوں سے ہوتی آ رہی تھی۔ یہ لوگ ملک کے متوازی سیاسی جماعتوں میں سے ایک سے تعلق رکھتے تھے اور اپنے آپ کو لبرل کہہ کر پکارتے تھے۔ یہ بارسوخ طبقے سے تعلق رکھنے والے اعلیٰ تعلیم یافتہ ذہین اور تن آسان لوگ تھے جن کے پیچھے شاندار خاندانی روایات تھیں۔ روشن محل میں چہل پہل تھی۔ بڑے گیٹ پر بہلیاں رکی تھیں اور اندر برآمدے کے سامنے موٹر گاڑیوں کی قطاریں تھیں۔ مہمان، جو زیادہ تر صبح کے انگریزی لباس میں تھے، ہلکے رنگ کی ٹائیاں اور شوخ رنگ کے سکارف لگائے، ہاتھوں میں سگریٹ، سگار اور سنترے کے رس کے گلاس تھامے سبزے پر نکل آئے۔ کئی لوگ سبزے پہ بچھے ہوئے سفید مونڈوں پر بیٹھے سستا رہے تھے۔ ایک انگریز خاتون جو ہندوستانی لباس میں تھی،
مونڈے پر چھوٹی سی پھولدار چھتری لگائے 3 مردوں کے ساتھ بیٹھی پھلوں کا رس پی رہی تھی۔ اس نے آنکھوں پر دھوپ کی اینک لگا رکھی تھی۔ اس کے پاس بیٹھے ہوئے مردوں میں سے ایک نے قریب سے گزرتے ہوئے بیرے سے کہا، گریپ فروٹ۔ بیرا مستعدی سے جھکنے کے بعد اندر کی طرف لپکا اور پل کے پل میں معزز مہمان کے لیے گریپ فروٹ کا جوس لے آیا۔ وہ سب 2-2 4-4 کی ٹولیوں میں بٹے دھیمی آوازوں میں باتیں کر رہے تھے۔ خلاف معمول آج استقبال کے رسمی فرائض کے لیے کوئی نہیں تھا۔ خالہ بیمار تھیں، پرویز کی تعیناتی ضلع میں کہیں ہو چکی تھی، عذرا ان دنوں روشن پور تھی۔ چنانچہ نووارد مہمانوں کی گاڑیوں سے اترتے ہی روشن محل کا ایک ملازم ادب سے اطلاع دیتا کہ روشن آغا فلاں مہمان کے ساتھ اندر خصوصی نشست کے کمرے میں بیٹھے ہیں اور باقی مہمان باہر دھوپ میں ہیں۔ آنے والا اپنی مرضی کے مطابق اندر یا باہر کی طرف بڑھ جاتا۔ 2 گھوڑوں والی ایک بہلی آ کر رکی، اس میں سے 3 مہمان اترے۔ ان ادھیڑ عمر مہمانوں میں سے ایک نے کشمیری برہمنوں کا سا لباس پہن رکھا تھا، دوسرے نے مرہٹوں والا، تیسرا جو لمبا اور دبلا پتلا سا تھا اس نے انگریزی لباس پہن رکھا تھا اور آنکھوں پر سنہری فریم کا چشمہ لگا رکھا تھا۔ تینوں سیدھے اندر بڑھے۔ انہیں برآمدے میں آتا دیکھ کر روشن آغا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر پرجوش استقبال کیا۔ انہیں دیکھ کر دوسرے مہمان بھی اپنی اپنی جگہ پر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کے میزبان نے نووارد مہمانوں کا تعارف کروایا۔ ہندوستانی لباس والے لوگ پونا اور بمبئی سے آئے تھے اور مجلس خدام ہند سے تعلق رکھتے تھے۔ دبلے پتلے چہرے والا شخص لکھنؤ کے ایک مشہور انگریزی اخبار کا رکن تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں تینوں مہمان آرام سے دھس کر صوفوں میں بیٹھ چکے تھے اور کافی پی رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر باہر کے لوگ بھی اندر آ کر بیٹھ رہے تھے۔ کمرہ نشست کے لمبے ریشمی پردے اکٹھے کر دیے گئے اور کھلے دریچوں میں سے صبح کی دھوپ اندر آنے لگی۔ ڈاکٹر امبیدکر، جن کی جاگیریں اود کے علاقے میں تھیں، پائپ منہ میں ڈالے ایک سفید فام شخص سے بولے، سیاسی شعور پیدا کرنے کے لیے تاریخ کا مطالعہ ازحد ضروری ہے۔ ہمیں متعدد ایسے واقعات ملتے ہیں جب قومیں تاریخ کے علم کی کمی کی وجہ سے سیاسی جدوجہد ہار گئیں۔ میں نہیں جانتا کہ ہندوستان کے عوام، جو کہ 90% ناخواندہ ہے، انہیں کیسے تعلیم دی جا سکتی ہے۔ یہ جو بعض لوگ عوامی تحریک کا چرچا کر رہے ہیں، یہ کس حد تک دانشوری ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں کہ عظیم انقلاب فرانس یا روسی انقلاب جو رونما ہوا تو مختلف حالات اور تاریخی پس منظر میں کس قسم کے ہاتھوں میں ہوا؟ سفید فام شخص نے جواب دیا، عوام تو دانشوروں کے ہاتھوں میں ایک خطرناک ہتھیار ہیں۔ دوسری میز پر بیٹھے ہوئے ایک پروفیسر صاحب جو انٹلیکچل نظر آتے تھے، ادب کا ذکر کر رہے تھے، بولے، آپ ٹیگور کا مقابلہ آسانی کے ساتھ رومین رولاں کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے۔ دائیں پہلو سے ایک شخص نے کہا، مگر فرانسیسی نقاد؟ وہ بولے، فرانسیسی شر پسند ہیں۔ فرانسیسیوں نے نہ شاعری اچھی کی نہ فلسفہ، وہ صرف ادب میں اور آرٹ میں نئی تحریکیں چلانے کے ماہر ہیں، اور وہ بھی 2-4 روز میں پرانی ہو جاتی ہیں۔ اگلے صوفے پر بیٹھے ہوئے کسی صاحب نے کہا، گوتھک طرز تعمیر ہندوستان سے ایشیا اور افریقہ میں پھیلا۔ تھوڑی دیر اسی طرح مختلف موضوعات پر گفتگو ہوتی رہی۔ پھر روشن آغا کے پاس بیٹھے ہوئے مجلس خدام ہند کے نمائندے نے سب کو مخاطب کیا۔ کہنے لگا، برطانوی افواج کے انخلاء کا مطالبہ اس وقت سخت غیر دانشمندانہ ہے۔ اس کے سپرد محض ملک کے دفاع کا کام ہے اور اس نے اپنے فرائض ایمانداری سے انجام دیے ہیں۔ جنگ عظیم میں انہوں نے اپنے ملک کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک کو بھی جنگ کی ہولناکی سے بچایا ہے اور ملک کے تتر بتر عوام میں سے ایک فوج کھڑی کی ہے۔ کیا ہماری فوج ہندوستان کو جنگ سے بچا سکتی تھی؟ میں نہیں سمجھتا کہ ان کی موجودگی نظم و نسق میں کون سی رکاوٹ ڈال رہی ہے۔ اگر وہ لوگ ہماری فوج کی سربراہی چھوڑ کر چلے گئے تو؟ آپ جانتے ہی ہیں، ایک غیر منظم مسلح فوج۔ اور ہندوستان میں کون سے اسلحہ بن رہے ہیں؟ اب تو ہوائی جنگ کا زمانہ شروع ہو چکا ہے۔ کیا ہم ترقی یافتہ ملکوں کے حملوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ لکھنؤ کے انگریزی اخبار کے نمائندے نے اپنا سنہری چشمہ ٹھیک کرتے ہوئے کہا، اس وقت نازک ترین مسئلہ جو درپیش ہے وہ ڈکٹیٹرزم کا ہے۔ وہ آمرانہ پالیسی جس طرف بعض انتہا پسند جماعتیں ملک کو لے جا رہی ہیں۔
کشمیری برہمن بولا، سوراج کیا ہے؟ قومیت کیا ہے؟ یہ بین الاقوامیت کا دور ہے۔ یورپی اقوام اس قومیت کے خط میں علیحدگی میں جا پڑی ہیں اور اب معاشی تکلیف میں مبتلا ہیں۔ آج کوئی قوم اکیلی زندہ نہیں رہ سکتی۔ خود مختاری اور نیشنلزم کا نعرہ ایک نہایت تنگ خیال معاشی اور سیاسی نظریے کا حامل ہے۔ کیا ہم ترقی یافتہ ملکوں سے تجارتی تعلقات منقطع کر کے اپنی ساکھ قائم رکھ سکتے ہیں؟ یہ ڈائریکٹ ایکشن ڈے جسے بعض انتہا پسند جماعتیں اچھال رہی ہیں قطعی طور پر دہشت انگیزی ہے۔ مرہٹوں جیسے لباس والا شخص پہلی دفعہ بولا، دوسروں پر اعتراض کرنے سے بیشتر بہتر ہے کہ اپنا نقطہ نظر واضح کیا جائے۔ ہر بات وقت و حالات کے مطابق وقوع پذیر ہوتی ہے۔ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہم حکومت کی باغ ڈور سنبھال سکیں۔ ہمیں دفاع اور خارجہ پالیسی سے تعلق نہیں ہے، لیکن وزارت خزانہ اور ملک کا عام بندوبست ہمارے ہاتھوں میں ہونا چاہیے۔ کافی دیر تک اسی قسم کی تقریریں ہوتی رہیں۔ دوپہر تک سب مہمان اس کارروائی سے اکتا گئے اور خالی خالی نظروں سے خطاب کرنے والوں کو دیکھنے لگے۔ واضح طور پر دوپہر کے کھانے کا انتظار ہو رہا تھا۔ یہ دعوت ان دعوتوں میں سے ایک تھی جن کے لیے روشن محل مشہور تھا۔ کھانے کے بعد معزز مہمانوں کی گرانی طبع کا خیال کرتے ہوئے عجلت کے ساتھ ایک ریزولوشن پاس کیا گیا جس میں ملک کی انتہا پسند جماعتوں کی دہشت انگیز کارروائی کی مذمت کی گئی اور ڈومینین اسٹیٹس کا مطالبہ کیا گیا۔ زیادہ تر مہمان غنودگی کی حالت میں تھے اور بعض تو صوفوں پر باقاعدہ قیلولہ کر رہے تھے۔ سائمن کمیشن کے لکھنؤ پہنچنے سے 2 روز قبل عذرا لکھنؤ گئی۔ وہاں اسے 2 کام تھے، ایک نعیم سے ملاقات، دوسرے سائمن کمیشن کا کالی جھنڈیوں سے استقبال۔ اس سلسلے میں لاہور کے واقعات اور لالا لاجپت رائے کی موت کے باعث ملک بھر میں سائمن کمیشن کی بے پناہ تشہیر ہو چکی تھی، اور جن شہروں میں ابھی اسے جانا تھا وہاں ہفتوں پہلے سے سیاہ جھنڈیوں کے ساتھ اس کا استقبال کرنے کی تیاریاں کی جا رہی تھیں۔ ملک کے بڑے بڑے اخباروں میں اس کی نقل و حرکت اور دیگر مصروفیات کا حال چھاپا جاتا تھا، اور ہر مجلس، ہر محفل میں اسی کا تذکرہ تھا۔ عذرا اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ دلی میں روشن آغا کے ڈر سے وہ کسی مظاہرے میں شریک نہیں ہو سکتی تھی، چنانچہ اس نے لکھنؤ جانے کی ٹھان لی۔ یہاں وہ جیل جا کر نعیم سے ملاقات بھی کر سکتی تھی، لیکن بہرحال اس نے اس ملاقات کو ملتوی رکھا جب تک کہ سائمن کمیشن کا استقبال نہ کر لیا۔ لکھنؤ کی اس صبح کافی لوگ عذرا سمیت کانگریس کے دفتر سے روانہ ہوئے۔ آس پاس کے دیہات سے آئے ہوئے لوگ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ ان میں سے زیادہ تر تو شہر پہنچنے کے لیے رات بھر پیدل چل کر آئے تھے۔ ان کے بال گرد آلود تھے اور ان کے چہرے تھکے ہوئے تھے۔ وہ لوگ ایک ایک 2 کر کے جمع ہوتے ہوتے اب ایک مہیب قوت کی شکل اختیار کر چکے تھے، جس پر قابو پانے کا کام حکومت کی مسلح انتظامی مشینری کے سپرد تھا۔ مویشیوں کے گلے کی طرح ایک دوسرے سے بھیڑتے، ریلتے پیلتے اور گرد اڑاتے ہوئے ان لوگوں کی آنکھوں میں کوئی بغاوت نہ تھی، صرف امید تھی، جیسے بھوکے مویشیوں کی آنکھوں میں دور سے چارے کا کھیت دیکھ کر پیدا ہوتی ہے۔ جگہ جگہ چھوٹے بڑے سیاہ جھنڈے لہرا رہے تھے۔ ہجوم میں بار بار 3 الفاظ کی پکار اٹھ رہی تھی، سائمن گو بیک۔ انگریزی زبان کے صرف یہ 3 الفاظ تھے جو ان لوگوں نے عمر بھر میں سیکھے تھے، اور ان کا مطلب ان میں سے کسی کو بھی نہیں آتا تھا، لیکن وہ انہیں اس جذبے سے دہرائے جا رہے تھے جیسے ان کی سینکڑوں برس کی مشقت اور غربت کا انعام انہی 3 الفاظ میں پنہاں تھا۔ مختلف سڑکوں پہ سے گزرتے ہوئے ان کے ساتھ مزید جتھے آ کر ملتے گئے، اور ریلوے اسٹیشن تک پہنچتے پہنچتے اس لمبے چوڑے جلوس میں کئی ہزار کا اضافہ ہو چکا تھا۔ راستے کی سب سڑکوں پر جگہ جگہ پولیس اور فوج کا پہرا تھا۔ پچھلی شام اسی طرح کے ایک جلوس کو لاٹھی چارج کے ذریعے منتشر کیا جا چکا تھا۔ اس صبح بھی لوگوں کو ریلوے اسٹیشن کے سامنے ایک میدان میں روک دیا گیا۔ گھڑ سوار پولیس کے جوان آہنی زنجیر کی طرح ان کے آگے کھڑے ہو گئے۔ ان کے پیچھے میدان میں فوج اور پولیس کی بھاری تعداد موجود تھی۔ ان سے پرے ضلع کے تمام حکام، جن میں زیادہ تعداد غیر ملکیوں کی تھی، پھیلے ہوئے تھے۔ کئی لوگ
آگے بڑھنے کا امکان نہ پا کر زمین پر بیٹھنا شروع ہو گئے، اور جب وہ سامنے کھڑے مسلح فوجیوں کے چہرے دیکھ دیکھ کر اکتا گئے تو آپس میں باتیں کرنے لگے۔ گاؤں کی باتیں، فصلوں کی اور بیلوں کی، اور تمباکو کی جو شراب سے زیادہ کڑوا ہوتا تھا، اور جنس کی گرانی کی شکایت، اور اپنی عورتوں کی جو 8 ماہ کی حاملہ تھیں اور کھیتوں میں کام نہ کر سکتی تھیں، اور روزمرہ کی کتنی ہی ایسی باتیں جو ہر شام وہ چوپال میں بیٹھ کر کرتے تھے۔ عذرا نے دل میں تعجب کیا، یہ معمولی لوگ کس قدر آسانی سے وقت کی گرانی کو نظر انداز کر کے سامنے کھڑے پھرتے ہوئے لوگوں سے کتنے مختلف تھے۔ سامنے کھڑے لوگ جو اسلحہ بھی اٹھائے تھے، اذیت ناک توجہ اور احتیاط سے اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے تھے۔ اگلی صف میں کھڑے لوگوں میں سے ایک پرویز تھا جو گھڑ سواروں کی قطار کے پیچھے میدان پار کر رہا تھا۔ عذرا کے اندازے کے مطابق اسے اس وقت دلی میں ہونا چاہیے تھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے خیال آیا کہ شاید پرویز نے اسے دیکھ لیا ہے۔ وہ اتنی نامناسب جگہ کھڑے ہونے پر گھبرا سی گئی۔ اس وقت وہ دکانداروں، مزدوروں اور کسانوں کے ہجوم میں کھڑی تھی۔ وہ پرویز کی بہن تھی، خان بہادر غلام محی الدین آف روشن پور کی لڑکی تھی، اور روشن محل ایسی جگہ تھا جہاں چیف کمشنر کو مدعو کیا جاتا تھا، جبکہ وہ گھڑ سواروں کے دوسری طرف والے گروہ سے تعلق رکھتی تھی۔ اسے دل ہی دل میں شرم محسوس ہوئی۔ اسی وقت پولیس کے جوانوں کی قطار بیچ سے ٹوٹ کر سامنے سے ہٹ گئی اور سامنے گرد کا طوفان سا دکھائی دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ گرد میں سے نکل آئے۔ یہ گھڑ سوار فوجیوں کی قطاریں تھیں جو میدان کے سارے طول میں پھیلی ہوئی تھیں اور تیزی سے آگے کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ پوری رفتار سے حملہ آور ہوتے ہوئے گھڑ سواروں کا نظارہ یقیناً حوصلہ شکن ہوتا ہے۔ ہجوم کی پہلی قطاروں میں ہلچل مچ گئی اور لوگ اپنی اپنی جگہ سے اٹھنے لگے۔ فضا پر مکمل خاموشی چھا گئی، صرف گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز باقی رہ گئی جو برق رفتاری سے لہجہ بے لہجہ قریب ہو رہی تھی۔ مجمع سے ٹکرا کر سواروں نے گھوڑوں کی باگیں کھینچ لیں اور گھوڑے اگلے پاؤں اٹھا کر سیدھے کھڑے ہو گئے۔ عذرا نے اپنے سر پر گھوڑے کے سم ہوا میں کانپتے دیکھے، پھر نیچے آتے ہوئے گھوڑے کا سم اس کے ماتھے سے ٹکرا گیا جہاں چھوٹا سا زخم آ گیا۔ اس کے بعد لاٹھی چارج شروع ہوا اور چاروں طرف چیخو پکار مچ گئی۔ وہ بے حد خوفزدہ ہو کر بھاگی۔ بھاگتے بھاگتے اس نے لاٹھیوں کی ضربوں سے گرتے اٹھتے مرد دیکھے۔ ان کے ہاتھ واپس مار گرانے کے لیے بے چین ہو رہے تھے۔ ان کے چہرے نفرت سے سیاہ ہو گئے تھے۔ غصے، ذلت اور جسمانی تکلیف کے بعد وہ زمین سے اٹھ رہے تھے۔ عذرا نے پیچھے مڑ کر دیکھا، گھڑ سواروں کے چہروں پر بھی وہی نفرت اور تناؤ تھا۔ اس کوہرام اور افراتفری میں عذرا نے سوچا، کس طرح انسانوں کے دو گروہ بغیر کسی دیرینہ اناد، بغیر کسی نفرت اور انتقام کے جذبات کے، اچانک آمنے سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں۔ حاکم اور محکوم گروہوں کے درمیان تیسرا گروہ جو محکوموں میں سے چنا جاتا ہے اور ہتھیاروں کے طور پر استعمال ہوتا ہے، کس قدر مضحکہ خیز پوزیشن میں ہوتا ہے۔ ہجوم کے عقب میں اس نے ایک شخص کو دیکھا جو الٹے پاؤں بھاگتے ہوئے مجمع کی تصویریں لے رہا تھا۔ اپنے ماتھے کے زخم پر سے کپڑا ہٹا کر وہ عین اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ ہجوم نے لاٹھی چارج کے سامنے مختصر سی مزاحمت کی، لیکن شدید ہوتی ہوئی ضربوں سے بلبلا کر بھاگ اٹھے۔ حملہ آوروں نے کچھ دیر ان کا تعاقب کیا، پھر رک گئے۔ مجمع آگے جا کر ٹھہر گیا تھا اور اس وقت تک رکا رہا جب تک کہ سائمن کمیشن کے ارکان گاڑی سے اترے بغیر لکھنؤ اسٹیشن پر سے خاموشی کے ساتھ گزر گئے۔ جیل میں نعیم کے شب و روز اسی طرح گزر رہے تھے، البتہ اس کی مشقت میں نمایاں طور پر کمی کر دی گئی تھی۔ اب وہ محض قیدیوں کے پھٹے پرانے کپڑے مرمت کرنے کا کام کرتا تھا، اور آہستہ آہستہ اس نے سینے سلانے کے کام میں مہارت بھی حاصل کر لی تھی۔ اس روز وہ آہنی جنگلے سے ٹیک لگائے بیٹھا ایک قمیص سی رہا تھا۔ اوورسیئر نمبر 19 اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے شیشے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا جیب سے نکالا اور اس میں دیکھ کر داڑھی کے سفید بال نوچنے لگا۔ پھر اس نے ایک بار کھانس کر اور پاؤں زمین پر رگڑ کر نعیم کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا۔ جب نعیم نے اسے کوئی اہمیت نہ دی تو اس نے اپنی ٹانگیں جو پہلے ہی پسارے بیٹھا تھا بڑھا کر عین اس کی ناک کے نیچے رکھ دیں۔
پھر شیشے میں دیکھتے ہوئے نعیم سے بولا، کیا کر رہے ہو؟ نعیم نے جواب دیا، اندھے ہو؟ کہنے لگا، میں نے کسی لنجے کو آج تک کپڑے سیتے نہیں دیکھا۔ نعیم نے اکتا کر کہا، بیکار باتیں مت کرو۔ اوور سیئر کے پاؤں میں سرخ کچی کھال کا نیا جوتا دیکھ کر وہ اس کے ٹانگیں پسارنے کا مطلب سمجھ گیا۔ اس کا جی چاہا کہ وہ اس کے نئے جوتوں کی تعریف کرے، کیونکہ جیل میں نئی چیزیں دیکھنے میں کم ہی آتی ہیں۔ کپڑا سیتے سیتے اس نے پوچھا، تم کئے برس کے ہو؟ 35۔ کتنی سزا باقی ہے؟ 40۔ باہر جانے سے پہلے تو مر جاؤ گے؟ پتہ نہیں، شاید۔ پھر داڑھی میں سے سفید بال کیوں نکالتے ہو؟ وہ شیشہ زمین پر رکھ کر سوچنے لگا، پھر کہا لگا کر ہنسا۔ تم نے میرا جوتا دیکھا؟ نعیم نے جل کر کہا، نہیں۔ دیکھو تو کیسا خوبصورت ہے، پتہ ہے میں نے کیسے لیا ہے؟ اس نے جوتا اتارا اور اس پر بچے کی طرح پیار سے ہاتھ پھیر کر بولا، 10 مہینے تک میں اس کی راہ دیکھتا رہا۔ کرم چند کو جانتے ہو نا، وہ لمبا سا افیمچی جو پار سال باہر گیا تھا؟ اسے 1 سال تک میں افیم کھلاتا رہا۔ جب جانے لگا تو بولا، استاد تمہیں دنیا سے کیا چاہیے؟ میں نے کہا، میری پیر کی درگاہ پہ سلام پہنچائیو۔ پھر میں نے سوچا، مدت سے میں نے نیا جوتا نہیں پہنا، پیر کو گولی مارو۔ تو اس دن کا گیا حرامی کل لوٹا اور باہر والی نالی میں جوتا رکھ کے چلا گیا۔ رات بھر میں اسے نکالنے میں لگا رہا۔ جب نکلا تو چوہے کی طرح بھیگا ہوا تھا، پر میں نے بھی اسے نکال کے چھوڑا۔ تم ہوتے تو کبھی نہ نکال سکتے، دیکھو۔ نعیم نے صرف ہاں کہنے پہ اکتفا کیا۔ کہنے لگا، تم جلتے ہو اس لیے تعریف نہیں کر رہے، جانتے ہو اسے نکالنے میں میری کھوپڑی پہ کتنے زخم آئے ہیں؟ نعیم نے کہا، تمہاری شیخیاں سن سن کر میرے کان پک گئے ہیں۔ وہ اپنی داڑھی صاف کرنے لگا، پھر بولا، حرامی؟ نعیم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس نے کہا، پسو ہے، اور ایک پسو کو انگلیوں میں مسلا، جس سے خون اس کے پوروں پر پھیل گیا۔ یہ بہن چوت پسو داڑھی میں گھساتے ہیں۔ وہ وحشیوں کی طرح ناخنوں سے داڑھی کھجانے لگا، جس سے اس کے گال جگہ جگہ سے زخمی ہو گئے اور ان سے خون رسنے لگا۔ اوور سیئر بولا، دیکھو میں چاہے مروں یا زندہ رہوں، میری داڑھی میری اپنی ہے، چاہے میں اس کے سفید بال نکالوں یا نہیں۔ دونوں خاموشی سے اپنے اپنے کام میں لگ گئے۔ وہ پھر بولا، آج ملاقات ہے، تمہاری بیوی آئے گی؟ پتہ نہیں، اور تمہاری؟ میری بیوی اب دوسرے مرد کے ساتھ رہتی ہے۔ وہ اٹھا اور جوتے رگڑتا ہوا چلا گیا۔ نعیم نے کپڑا ایک طرف رکھا اور اٹھ کر داڑھی مونڈنے اور بازو حاصل کرنے کے لیے چلا گیا۔ دوپہر کے بعد ملاقات شروع ہوئی۔ حسب معمول قیدیوں اور ملاقاتیوں کو 7 کی ٹولیوں میں آمنے سامنے 10 گز کے فاصلے پر کھڑا کر دیا گیا۔ نعیم نے داڑھی صاف کر لی تھی، لیکن اس روز وہ اپنا بازو حاصل نہیں کر سکا، جیسا کہ ملاقات سے پہلے ہمیشہ چند منٹ کے لیے حاصل کر لیا کرتا تھا۔ عذرا بائیں کونے میں کھڑی تھی۔ وہ اس کے سامنے والی جگہ پہ جا کے کھڑا ہو گیا۔ اتنے فاصلے پر سے اور ایسے جم گھٹے میں خوش آمدید کے الفاظ ادا کرنا ناممکن تھا، چنانچہ کچھ دیر دونوں خاموش کھڑے رہے۔ پھر عذرا نے جیب سے اخبار نکال کے لہرایا، ہم نے کل سائمن کمیشن کے لیے مظاہرہ کیا تھا۔ نعیم کو ایک بھی لفظ سنائی نہ دیا۔ تمام قیدی اور ملاقاتی بیک وقت چلا چلا کر باتیں کر رہے تھے۔ وہ دوبارہ چلائی، یہ دیکھو، ہم نے سائمن کمیشن کا کالی جھنڈیوں سے جلوس نکالا، دیکھو میری تصویر، لو۔ اس نے اخبار نعیم کی طرف بڑھایا، جسے نگران ملاقات نے آہستہ سے اس کے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ وہ چلا کر بولی، ہم نے انہیں یہاں اترنے نہیں دیا، وہ لوگ چوروں کی طرح اسٹیشن پر سے ہی چلے گئے، دیکھو میرے زخم آ گیا تھا۔ اس نے ماتھے پر سے کپڑا اٹھا کر دکھایا۔ اس کے ماتھے کا زخم دیکھ کر نعیم کو خفت سی ہوئی۔ وہ غیر شعوری طور پر اپنی بیوی اور اس کے خاندان پہ فخر کرتا تھا۔ تلخی سے بولا، تمہیں گھر پہ رہنا چاہیے تھا عذرا۔ ہیں؟
تمہیں گھر پہ رہنا چاہیے تھا۔ اسے کچھ سنائی نہ دیا۔ کہنے لگی، وہاں پرویز بھی تھا۔ اس وقت نعیم کو جیل کے کھلے ہوئے دروازے سے باہر کا نظارہ دکھائی دیا۔ ایک عورت ہاتھ میں سبزی کا تھیلا لٹکائے گزر رہی تھی۔ اس کے ساتھ ایک بچہ دامن تھامے چل رہا تھا۔ نعیم نے سحر زدہ ہو کر ایڑیاں اٹھائیں اور باہر دیکھنے لگا۔ ایک خوابناک کیفیت اس کے وجود پہ طاری ہو گئی۔ اس وقت اس کی تمام قوتیں آنکھوں میں مرکوز ہو چکی تھیں۔ اسی وقت سبزی سے بھرا ہوا ایک ٹرک گزرا۔ اس کے بعد ایک عورت گزری جس نے سر پر پھولدار چھاتا لیا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت کتے کی زنجیر تھی۔ اس کو دیکھتے رہنے کی کوشش میں وہ کھسکتا کھسکتا ساتھ والے قیدی کی بغل میں گھس گیا، جس نے دھکا دے کر نعیم کا طلسم توڑ دیا۔ اس کے قریب کھڑے دو قیدی بیک وقت پوری آواز سے چلا رہے تھے۔ ایک نے پوچھا، لال گائے نے کیا دیا ہے؟ دوسری عورت نے چلا کر دوسرے مرد کی بات کا جواب دیا، 2 روپے۔ غالباً اس کے شوہر نے اپنی بیوی سے جوار کا بھاؤ پوچھا تھا۔ نعیم کو ہنسی آ گئی۔ عذرا خاموشی سے اس کے بازو کو دیکھ رہی تھی۔ نعیم نے باری باری عذرا کو اور اپنے بازو کو دیکھا، پھر بولا، وہ لوگ لے گئے ہیں۔ کیوں؟ مل جائے گا، صاف کرنے کو دیا ہے۔ اس نے جھوٹ بولا۔ یہ لو۔ عذرا نے نگران کی آنکھ بچا کر سگریٹوں کا ایک پیکٹ اس کی طرف اچھالا۔ چند منٹ کے بعد ملاقات ختم ہو گئی۔ وہ دل میں ایک بھاری خلش لے کر وہاں سے لوٹ آیا۔ اس نے عذرا کی کمی کو اس وقت محسوس کیا جب وہ جا چکی تھی۔ وہ اپنی کوٹری میں آ کر لیٹا۔ اس کے حلق سے نیم مردہ جانور کی طرح ایک کرب آلود کراہ نکلی۔ اس کا جی چاہا کہ وہ عذرا کے قریب بیٹھے، اسے چھو کر محسوس کرے، اس کے جلد کی ہلکی ہلکی گرمی، ہلکی ہلکی خوشبو سونگھے۔ عذرا کو یاد کرتے ہوئے وہ مرتے ہوئے جانور کسی آواز میں کراہنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھیں نمایاں طور پر دھس گئیں، رخساروں کی ہڈیاں باہر نکل آئیں۔ اندھیرا ہونے سے پہلے CO نمبر 19 کوٹری میں آیا اور بولا، اٹھو، اندھا جیب کترا جا رہا ہے۔ نعیم نے اٹھتے ہوئے پوچھا، جا رہا ہے؟ کہاں؟ دنیا میں، اور کہاں؟ تمہیں کیا ہوا؟ بیمار ہو؟ نہیں، بس ایسے ہی، کھانا نہیں کھایا میں نے آج۔ اوورسیئر جیل والوں کو گالیاں دینے لگا جو کھانے میں ریت ملا کر دیتے تھے۔ پھر وہ دونوں اندھے جیب کترے کی طرف چل پڑے جو 6 ماہ گزار کر باہر جا رہا تھا۔ اس کے ارد گرد اس وقت وہ پرانے قیدی جنہیں باہر پھرنے کی اجازت تھی جمع تھے اور اس کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ CO نمبر 19 نے جاتے ہی اس کی کمر پہ دھپ جمایا اور اس کی داڑھی پکڑ کر بولا، اندھے سور، بڑے خوش ہو رہے ہو، دنیا میں جا رہے ہو، ابھی چند دن گزریں گے پھر یہیں آ جاؤ گے۔ اندھے نے اس کے ہاتھ سے داڑھی کو چھڑایا اور بولا، اب میں ان حرامیوں میں نہیں آؤں گا، کمبختوں نے میری داڑھی کا ستیہ ناش کر دیا۔ اس کے ارد گرد ہنسی کی لہر اٹھی۔ ایک آدمی نے پوچھا، اندھے، تم دنیا میں کس کے پاس جاؤ گے؟ باپ کی قبر پر۔ کیوں؟ وہاں میں نے نقدی دبا رکھی ہے، ابھی کچھ روز اسی پہ گزارا کروں گا، جب تک کہ ان کا آدمی میرے پیچھے لگا رہے گا، اس کے بعد دوبارہ اپنا دھندا شروع کروں گا۔ پھر تم گھر جاؤ گے؟ میرا گھر کوئی نہیں۔ بیوی؟ ماں؟ باپ؟ اندھے نے گالی دے کر کہا، گدھے کے بچے، اسی کی قبر پہ تو جاؤں گا۔ اسے تنگ کرنے کے لیے ایک قیدی نے پوچھا، یہ بتاؤ اندھے، پہلی بار جیب کب کاٹو گے؟ اندھے نے ایک کو دھکا دے کر چیخ کر کہا، ہٹو پیچھے۔ پھر وہ وحشیوں کی طرح ناخنوں سے پاؤں کو کھرچنے لگا۔ اس کے غلیظ پاؤں جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، کھرچنے سے ان کے زخم چھل گئے اور ان سے خون رسنے لگا۔ وہ درد کے مارے سی سی کر رہا تھا۔ اس کے ارد گرد کھڑے قیدی کہکہے لگا رہے تھے۔ آخر اوورسیئر نے گالیاں دے دے کر سب کو چپ کروایا۔ پھر وہ سب اسے بڑے دروازے تک چھوڑنے کے لیے گئے۔ پھر فطری طور پر سب لوگ خاموش اور اداس ہو گئے۔ اندھا کانپتی ہوئی ٹانگوں سے آہنی گیٹ کی طرف جا رہا تھا۔ شام کے دھندلکے میں وہ سب
غولِ بیابانی کی طرح بے نور نگاہوں سے اسے جاتا دیکھ رہے تھے۔ دفتن CO نمبر 19 نکل کے بھاگا اور اندھے جیب کترے کے پاس جا کر اپنے پاؤں سے جوتے اتارے۔ واپس آیا تو نعیم سے بولا، ابھی تک میری کھوپڑی دکھ رہی ہے، لیکن میں نے سوچا وہ دنیا میں جا رہا ہے اور اس کے پاؤں میں بہت کھجلی ہے، اس لیے جوتے اسے دے دیے۔ تاریکی تیزی سے چاروں طرف پھیلتی جا رہی تھی۔ تمام قیدی خاموشی سے اپنی اپنی کوٹھیوں کی طرف لوٹ آئے۔ لکھنؤ کے مظاہرے کے بعد عذرا جب روشن محل پہنچی تو وہاں کی فضا بہت کشیدہ تھی۔